مٹ جائے شریعت کے احکام کو کوئی غم نہیں، جیب ہلکی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے ہی کم بخت مسلمانوں کی وجہ سے، ایسے ہی دین سے بیزار انسانوں کی وجہ سے، اسی طریقے کے دین سے غفلت برتنے والے نوجوان اور مسلمانوں کی وجہ سے یوں حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کسی کی ماں مر جائے، آدمی پورے آب و تاب کے ساتھ غم زدہ ہو جاتا ہے۔ گھر میں کسی کی میت اٹھ جائے تو آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ مال کسی کا لٹ جائے تو ساری زندگی روتا پھرتا ہے۔ مال کسی کا چھن جائے تو پھر ترستا پھرتا ہے۔ شریعت پر آنچ آ جائے، قرآن کی آیتوں کو مسخ کرنے کی سازشیں کی جائے، احکام شریعت کو توڑنے کی بات کی جائے، کسی کا ایمان اور کسی کا جذبہ اور جسارت جوش میں نہیں آتی ہے، جذبے میں نہیں آتی ہے، ہوش میں نہیں آتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ غفلتیں، یہ کوتاہیاں اور یہ مجرمانہ اسلام کی شریعت کے ساتھ سلوک مہنگا پڑے گا، اتنا مہنگا نسلیں ترسے گی۔ اللہ نہ کرے، اسپین کے اندر 800 سال مسلمانوں کی حکومت تھی، لباس اسلامی ہوتا تھا، طور طریقہ اسلامی ہوتا تھا، بچوں کے اندر انگریزانہ لباس ان کے جسموں پر چڑھے، انگریزانہ مینٹالٹی بچوں کی بننا شروع ہوئی۔ پھر گارمنٹس، اسکولز، یونیورسٹیز، کالجز کی دنیا نے ان کو ایسے تباہ کیا، برباد کیا۔ 800 سالہ مسلمانوں کی دور حکومت کا وہ کالا دن سامنے آیا کہ قرآن پڑھنے والا زمین کے اندر غار بنا کر پڑھنے لگتے تھے، اس قدر خوف طاری تھا۔ پورے اسپین کے اندر چھاننے سے بھی ایک قرآن مجید کا کوئی مسودہ نہیں ملتا تھا۔ یہ دور، یہ وقت کی بات ہے۔ بات ہلکے میں لو یا سیریس لو، بات آدمی کی بڑی ہو رہی ہے کہ چھوٹی ہو رہی ہے کہ وہ الگ بات ہے، مگر اب اس وقت حالات کا تقاضا، اب اس وقت حالات کی ضرورت، اب اس وقت حالات کا منشا، اب اس وقت حالات کی سنگینی کو سمجھو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے جس وقت ہماری مسجدیں ہمارے زندہ پن پر بند تھیں، کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی نماز مسجد میں آ کر ادا کرنے کی، کورونا کے دور میں ہمارے زندہ پن پر ہم زندہ تھے، زندہ دل تھے، ایمان اور اسلام کا بول چال تھا اور پرچار تھا۔ باوجود اس کے وہ قانون، وہ بل پاس کروائی گئی، لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا منع ہے۔ کسی کے ایمانی جذبے اور کسی کی جرت نے بسے کچھ علماء، بچے کچھ تنظیمیں اور جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا، لیکن کہاں تک یہ لوگ چل سکتے تھے اتنی بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ میں؟ لیکن وہی ہوا جو نہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہی مسجدوں کی آذانوں کا مسئلہ اٹھا، پھر لاؤڈ اسپیکر پر اذانیں بند کر دی گئی۔ اس وقت بھی مسلمان سوتا ہوا پایا گیا، اس وقت بھی دیکھا گیا مسلمانوں کی ایمانی جذبے سرد تھے، مر چکے تھے، سوئے ہوئے تھے، ہوش و حواس کے جوں ان کے سروں سے غائب تھے، ان کے کان کٹے ہوئے تھے، ان کو سنائی نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد ایک نہیں دو نہیں، ایسے کئی مسائل پر موجودہ دور کی حکومت نے نہ صرف ظلم کیا، ہم پر ستم کیا۔ تجارتوں سے لے کر مسلمانوں کا اکثر طبقہ مالدار اس لیے تھا کہ وہ کاروبار میں، خاص طور پر تمل ناڈو کے علاقوں میں اور اس کے علاوہ کے علاقوں میں جو آپ بہتر جانتے مجھ سے زیادہ، بزنس چلتا تھا چمڑے کا۔ ایک گائے کے چمڑے کی قیمت 1000 روپے کے قریب تھی، 1200 روپے کے قریب تھی، جس وقت ہم مدرسوں کے لیے وہ چمڑے وصولتے تھے۔ 800 روپے سے تو کم ہی نہیں ملتا تھا، 200 روپے پہ لا کر ٹکا دیے۔ سب سے زیادہ حلال طریقے سے امپورٹ ایکسپورٹ ہونے والا جو کاروبار ہے، جو بزنس تھا، وہ گوشت کا تھا، مگر کم بختوں نے کیا کیا؟ اس کا بھی ٹیکا لگا کر ہم لوگوں کو، ہم سے ہماری تجارتیں سلب کر لی۔ خاموش تھے، کوئی بات نہیں، تجارت ہے، اللہ وہاں سے نہیں تو کسی اور راستے سے دے سکتا ہے۔ مگر یہ بزدلی، یہ بے وقوفانہ حرکت، یہ دین سے بیزارگی، یہ دین سے غفلت، یہ کوتاہیاں، یہ نرمی، یہ آسائش پرستی، یہ کمفرٹیبل زون، یہ ہرے کمانے کا، یہ کم جمانے کا مینڈ اور یہ پیسے، یہ منی پاور کا آدمی کو تقاضا، یہاں تک کہ نوبت آئے گی خدا نہ خواستہ، یہ جو اب اس وقت بات اٹھی ہے
یونیفارم سول کوڈ UCC کے سلسلے سے خدا را اگر یہ چیز لاگو ہو جاتی ہے، قانون نافذ ہو جاتا ہے، قانون اگر بن جاتا ہے تو پھر تباہی ہی تباہی ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے، آفت ہی آفت ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ کوئی ہلکا مسئلہ ہے؟ نہیں نہیں، دیکھو ایک قانون ایک ملک کی بات ہو رہی ہے۔ ایک قانون اور ایک ملک خدا نہ خواستہ اگر بنتا ہے، ایک قانون ایک ملک اگر خدا نہ خواستہ بنتا ہے، کیا ہوگا نتیجہ؟ سوال یہ پیدا ہوگا قانون کون سا بنے گا؟ قانون بنے گا کون سا بنے گا بھائی؟ کبھی اس بات پر غور کیے؟ ایک ملک اور ایک قانون کی اگر بات ہو رہی ہے، شدت پسند، عناصر پسند، نفرت پسند، امن و امان کے دشمن، یہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے اگر یہ قانون نافذ کرنے کے لیے جلد بازی کرتے ہیں، مسجدوں کے اذانوں کو بند کرانے والے، ہمارے ذبیحوں پر پابندی لگانے والے، ہمارے کاروبار اور بزنسوں کو ٹھپ کرنے والے، ہماری زراعت اور ملازمتوں کو روک لگانے والے، کبھی GST کے نام پر، کبھی کسی اور کے نام پر، کبھی کسی اور کے نام پر، کبھی سنگی کی وبا جیسی مصیبتوں کے نام پر، یہ ہم سے تو لاڑ نہیں ہے، یہ ہم سے تو پیار نہیں کرتے۔ ان کو یونیفارم سول کوڈ کی اتنی ارجنٹ کیوں؟ اتنی ضرورت کیوں؟ اتنا تقاضا کیوں؟ اس کی حاجت کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کو اس کی جلد بازی کیوں ہے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے جب یونیفارم سول کوڈ UCC جس وقت نافذ ہوگی یا لاگو کیا جائے گا یا قانونی شکل میں بن کر سامنے آ جائے گا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے تحت، تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا، انہیں معلوم ہے ایک دیش اور ایک قانون کا مطلب ہے قانون وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں، قانون وہی نافذ ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے یہ ہیں کہ ہندوستان سے مدرسے بند ہو جائیں، چاہتے یہ ہیں کہ ہماری بچیاں اپنی عزت اور حفاظت کو محفوظ کرتے ہوئے اسکول اور کالجز کا رخ نہ کریں، چاہتے یہی ہیں کہ یہاں مسلمانوں کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھیلا جائے، چاہتے یہی ہیں کہ وہ دور واپس۔ ہندوستان کی اس تاریخ، کہانی اور تاریخ کو آپ پڑھیں، تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں، انڈین لائبریری آج بھی موجود ہے، اس کی کتابیں چھانو، ہندوستان کی آزادی کا تمہیں پتہ چلے گا، ایک ایک فرق پتہ چلے گا۔ اور انڈین لائبریری اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے معاف کیجئے گا، آج مخاطب سے بات کرنے کا مجھے ارادہ ہے۔ آپ کو اپنے علماء پر بھروسہ نہیں رہا، آپ کو اپنے جدید ترین علماء پر اور ان کی کتابوں پر، ان کی محنتوں پر، ان کی کاوشوں پر، ان کی صعوبتوں پر، ان کے حالات پر آپ کو بھروسہ نہیں رہا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ ہو یا دوسری کسی اور ہو یا کوئی اور پالیٹکس ٹیم ہو یا تنظیمیں ہو یا یونٹی ہیں، جماعتیں ہوں، سب کے لیے یہ بات کھلے کتاب کی طرح میں جرت و جسارت کے ساتھ کر رہا ہوں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جس طرح نگیٹیوٹی ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمارا کالا آنے والا مستقبل ہندوستان کا ہمیں نظر آ رہا ہے، اس طرح ہمارا مستقبل سنورتا ہوا بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، بنتا ہوا بھی نظر آئے گا انشاءاللہ۔ ہماری یہ نسلیں کھڑے گی، واپس ہماری وہ پرخوں کی دی ہوئی قربانیوں کو واپس لائیں گی، ہمارے پرخوں کا خون یوں ضائع نہیں جائے گا، ہمارے پرخوں کی ہوئی یہ قربانیاں انشاءاللہ ہماری نسلیں واپس لا کر رہے گی۔ ہم اپنی نسلوں کو سنواریں گے، سجائیں گے، دنیا کا علوم سے بھی انہیں آراستہ کریں گے اور دینی علوم سے بھی ہم ان کو نوازیں گے۔ ہمارے بچے ہمارا آنے والے ملک کا مستقبل ہے، یہ ملک ہم نے اپنی قربانیوں سے، ہماری جد و جہد سے، ہماری کوششوں سے اور کاوشوں سے، صعوبتوں سے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا ہے، کوئی کھیل مذاق نہیں تھا۔ 1970 جو قربانیاں ہم علماء نے پیش کیا، 3 سالہ دور کا اگر میں جائزہ، کیونکہ آنے والا اگست کا مہینہ انشاءاللہ اسی پر میری بات ہوگی، لیکن اب حالات کے تحت کچھ باتیں میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ یہ ملک جن کو یہ اپنی باپ کی بنائی ہوئی پراپرٹی سمجھ رہے ہیں، اپنی ماں کی کمائی ہوئی پراپرٹی سمجھ رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں پڑھو مسلمانوں اور لوگوں، اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، وقت کو ضائع کیے بغیر اٹھاؤ کتابیں یا پڑھو، جس زبان میں پڑھنا چاہتے ہو، آپ کے پاس سہولتیں ہیں، آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں، آپ کے پاس وقت ہے۔ خدا را وہ وقت آ جائے کہ آپ سے اپنے ملک کے بارے میں پوچھا جائے، آج تم سے اس ملک کی سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں۔ ایک کہا
جاتا ہے تم کس ملک کے ہو، تم یہاں گھسے بیٹھے ہو۔ اور حالانکہ مسلمان بھی اس بات پر جلد بھروسہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بھئی یہ بات تو سچ ہے، کیونکہ ہم باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ کون باہر سے آیا؟ تم تاریخ پڑھو تو صحیح، تمہیں پتہ چلے گا کون یہاں گھسا، پھر یہاں کیسے فتنہ برپا ہوا۔ کچھ چیزیں میں ہلکے پھلکے انداز سے بتاؤں گا۔ اس ملک کی پیداوار ہم مسلمان ہیں، اس ملک کی پیداوار یہ دلت قوم ہے، اس ملک کی پشتوار، اس ملک کی دائمی جو پاپولیشن اور لوگ اور سماج رہی ہے وہ یہ کوئی برہمن نہیں تھی، ان کے علاوہ کی باقی کے لوگ یہاں موجود تھے، مگر ان ظالموں نے، کم بختوں نے ہم لوگوں کے ذہن و خیالوں پر اس قدر تسلط کا، اس قدر ذہانت کا معاملہ کیا کہ انہوں نے جو یہاں کے پراپر مقامی لوگ تھے ان کو اس ملک کے ناگرک ہونے سے انکار کر کے ان کو ان کا اس ملک کا سرٹیفکیٹ ہم سے مانگا۔ کس قدر بے وقوفی تھی، کس قدر بدبختی تھی، لیکن اللہ کا کرم ہوا، NRC NPA کے سلسلے سے سب مسلمان ایک جٹ ہو کر سامنے آئے، میدانوں میں اترے، کاروباروں کو چھوڑا، ملازمتوں کو چھوڑا، زراعتوں کو چھوڑا اور بزنسوں کو چھوڑا، اپنے گھر کو وقت دینا چھوڑا، اپنی بیوی بچوں کی محبتوں کو دلوں سے نکالا اور ایک جذبہ ایمانی لے کر، ایک قوت ایمانی لے کر، ایک حرارت لے کر، ایمانی سرد گرمیاں لے کر، ایک جوش و خروش کے ساتھ، پورے آب و تاب کے ساتھ، پورے ہمت اور استقلال کے ساتھ، پورے ہمت و جسارت کے ساتھ میں ایک جگہ جمع ہو کر نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند کی اور جرت ایمانی کا ہم نے ثبوت دیا۔ اللہ کا کرم ہوا، یہ فتنہ، یہ NRC NPR کا ایک اٹھنے والا مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے ہلکا ہوا، لیکن تھما نہیں ہے، آگے پھر اٹھے گا۔ اگر اس وقت یونیفارم سول کوڈ UCC کے سلسلے سے یہ سرد بیداری، اگر یہ ٹھنڈا پن، اگر یہ ایمانی جذبوں کو آگ کی حرارت نہیں دو گے تو پھر یاد رکھنا، اللہ نہ کرے پھر یاد رکھنا یہ یونیفارم سول کوڈ اس NRC NPR سے زیادہ مہنگا پڑنے والا ہے۔ کاش میری یہ بات آپ سمجھو، میں کہاں سے کیا پکار کر کہہ رہا ہوں، کیوں ہمارے ایمانی سرد پڑ گئے، جذبے کیوں ہمارے مر گئے، مٹ گئے۔ خدا کی قسم اتنا ڈینجر فتنہ نہ کبھی تھا نہ کبھی آئے گا۔ سمویدھان کے اس قانون آرٹیکل 19 اور اسی طرح 26 اور 29 کو آپ اٹھا کر پڑھ لیں، ہمیں کانسٹیٹیوشن اس بات کی مکمل اجازت دیتا ہے، ہمیں سمویدھان اس بات کی مکمل چھوٹ دیتا ہے۔ جس وقت یہ ملک آزاد ہوا، جمہوریت کے نام سے آزاد ہوا۔ کیا جمہوریت ہے؟ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ملک میں ہندو ہو کہ مسلمان ہو کہ بدھسٹ ہو کہ عیسائی ہو کہ یہودی ہو کہ کوئی بھی طرح مذہب کا ماننے والا اس ملک میں رہتا ہو، بستا ہو، جیتا ہو، تو اسے اپنے مذہب کے دائرے میں، اپنی کتاب کے دائرے میں، اپنی مذہب کی بتائی ہوئی طور طریقوں پر، اپنے مذہب کے بتائے ہوئے اطوار پر، کردار پر مکمل کھلے طور پر جینے کا حق اور ادھیکار ہمیں جمہوریت اس ملک کے سمویدھان کے یہ کسی کو مجال نہیں ہونی چاہیے، یہ کسی کو جرت و جسارت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے پاس میری طاقت میرا قانون ہے، میری جرت میرا قانون ہے، میری جسارت میرے آرٹیکلز ہیں لکھے ہوئے جو ہے امبیڈکر کی اس سمویدھان کو، جس کو اس زمانے میں جس وقت ملک آزاد ہوا اور پورے طور پر اس زمانے کے علماء، پنڈت اور چرچ کے پادری، اس زمانے کے جو دانشور لوگ تھے، انہوں نے سب نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا، مانا، منظور کیا۔ اب اگر اس دور میں ان کو کھجلی اٹھتی ہے، ان کو اپنی سیٹ بچانے کے لیے، ان کو اپنا عہدہ بچانے کے لیے کوئی اور مدعا نہیں ملتا، بابری مسجد مسئلہ حل ہو گیا، اب تیسرا کوئی اور مسئلہ، اب ان کو ملا ہے یونیفارم سول کوڈ کا سلسلہ، NPR CAA اور وغیرہ وغیرہ جو مسئلے اٹھے، ہم نے تو ان کو ایمانی حرارت سے دبا دیا۔ اب UCC کا مسئلہ کھجلی میں اٹھا ہے، اب ان کو یہ ٹینشن پڑی ہے کہ اسی مدعے پر ہم دوبارہ اپنے جو ہے عہدیداری قائم رکھیں گے، ہم اپنی کرسی کو واپس لائیں گے، ہم اپنے عہدے کو واپس لائیں گے۔ کیا معلوم کہ اب اس کی مرتبہ جو انہوں نے انگلی کی ہے، نہ وہ میرے باپ کی پراپرٹی پر انگلی کی ہے، نہ انہوں نے میرے کاروبار میں انگلی کی ہے، نہ میری ماں کی بچائی ہوئی وراثت میں انگلی کی ہے۔ اب کے بعد انہوں نے جو انگلی کی ہے، اب کے بعد جو انہوں نے ہمیں للکارا ہے، اب کے بعد جو انہوں نے ہمیں ستایا ہے، اب کے بعد جو انہوں نے ہمیں جسارت میں اگایا اور اٹھایا ہے، یاد رکھنا ہم ان کی مائیں کے چھٹی کا دودھ یاد دلا کر چھوڑیں گے۔ انہوں نے قرآن پر انگلی اٹھائی ہے، انہوں نے شریعت پر انگلی اٹھائی ہے، انہوں نے ہمارے اور قرآن
فرمائی ہے سب کچھ برداشت ہے، سب کچھ منظور ہے، ہماری تجارت چلی جائے کوئی بات نہیں، ہمارا ملک نہیں جانا چاہیے، یہ پرخوں کے خون کی قربانی ہے، یہ ہمارے بڑوں کی تاریخ ہے، انہوں نے ہمارے پرخوں نے اس کے لیے جد و جہد کیا۔ 5 سال کا عرصہ اسلامی ہندوستان کی اس اسلامی تاریخ کا مطالعہ اور جائزہ کیجئے، الفاظ نہیں ملیں گے، قلم میں وہ طاقت نہیں ہے، زبان میں وہ طاقت نہیں ہے، کیا قربانیاں تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خنزیر اور سور کی چمڑیوں میں مسلمانوں کو بند کر کے اوپر سے سی دیا جاتا تھا، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو سی کر کے جلتے ابلتے تنور کے آگ کے شعلوں میں دھونک دیا جاتا تھا۔ کیا تاریخ تم چھپاؤ گے؟ انڈین اکیڈمی یا لائبریری کی کتابوں کو تم جلا دو گے؟ ہمارے پرخوں نے اپنی زندگیاں لگا کر اسلام کی تاریخ اور آزادی ملک کے ہر ایک واقعے اور قصے کو انہوں نے لکھا ہے۔ ہمارے ایمان کے جذبے جب سرد پڑیں گے، ہمارے ایمانی جذبے جب ٹھنڈے پڑ جائیں گے، ان کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد دوبارہ ہمارے وہ خون کے اندر گرمی اور ایمانی حرارت پیدا کرنے کے لیے ہماری اسلاف کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں۔ ہماری تاریخ کو وہ بھلا نہیں سکتے، ہم سے چھین نہیں سکتے، موجود ہیں، انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ جمہوریت پر مشتمل ہے، میں بات اور سمجھنے لگا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں، ملک ہمارا جمہوری ہے، یہ ملک آزاد جمہوریت کے بیس پر ہوا ہے۔ جمہوری ملک کے اندر یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہے، کھلے طور پر یہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سنویدھان کی کسی آرٹیکل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا دیش، ہمارا ملک، ہماری کنٹری اور ہمارا یہ ہندوستان جس چیز پر باقی ہے وہ چیز ہے سنویدھان۔ سنویدھان آرٹیکلز، بھیم راؤ امبیڈکر کے لکھے ہوئے وہ آرٹیکلز، اگر یہ ان آرٹیکلز کو، یہ سنویدھان کو اور سنویدھان کے بتائے ہوئے طور طریقے کے خلاف اگر کوئی بات آتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ دور کی حکومت کو یہ سنویدھان کے آرٹیکلز منظور نہیں ہے۔ جب سنویدھان کاٹ دیا جائے گا، سنویدھان کو ہٹا دیا جائے گا، اس کے کسی ایک آرٹیکل کو بھی اگر نکال دیا جائے گا تو یہ ملک کی جو مضبوطی ہے وہ مضبوطی کمزوری میں بدل جائے گی۔ سمجھو اللہ کے واسطے، ہوش میں آؤ اللہ کے واسطے۔ آج 1 نکالے، کل 2 نکالے، کل 3 نکالے، پہلے سے ہی مینٹالٹی بنی ہوئی ہے، ذہانت بنی ہوئی ہے، مکر و فریب کے پورے جال بون دیے گئے، سی دیے گئے کہ اسکولوں اور کالجز کے اندر ہمارا نظام، ہمارا نصاب ہو، ہمارا طور طریقہ ہو اور ہماری بتائی ہوئی کتابیں پڑھائی جائے، ہمارے بتائے ہوئے لباس کو پہنایا جاوے۔ کاروبار کرنی ہو، ملازمت کرنا ہو، زراعتیں کرنی ہو، کھیتی باڑی باغوں کو چلانا اور ہل جوتنا ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور کام کاج کرنا ہو، ٹھیک ہے بھائی، قانون بنتا ہے، خدا نہ کرے بن گیا تو کتنے لوگوں کو فیس کرو گے؟ مسلمانوں، میرے بھائیوں، اللہ کے لیے یہ جو نیگیٹیوٹی ہمارے فی الحال ذہنوں میں ہے نا، اس کو نکالو۔ کیا نیگیٹیوٹی ہے حضرت؟ کیا بولنا چاہیں؟ ذرا کھل کے بولو۔ کھل کر اگر میں بتاؤں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو حالات ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں کو ستایا گیا، کہیں مسلمانوں کو مارا گیا، کچھ یہ ہوا، کچھ وہ ہوا، جہاں سے جہاں تک بھی اوپر سے نیچے تک مکمل اگر سروے کیا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں مسلمان مظلوم نظر آتا ہے، مظلوم نظر آتا ہے۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ کہ کچھ نہیں ہو سکتا؟ ابھی بھی یہ آگ بجھی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بچے اگر واقعی صحیح معنی میں محنت اور دلچسپی اور لگن اور شوق اور جرأت و جسارت کے ساتھ تعلیم اپنی حاصل کر لے، ہم قربانی دیں گے، ہماری نسلیں انشاءاللہ اس کا باغ ڈور سنبھالے گی، باغ ڈور سنبھالے گی۔ اگر یہ نگیٹیوٹی، یہ کمزوری، یہ بے ہمتی، یہ بزدلی، یہ کاہلی، یہ سستی اور یہ مستیاں اگر یہ کنفرٹیبل زون
کے مزے لوٹو گے، نسلیں ترسے گی، نسلیں ترسے گی، نسلیں ترسیں گی۔ آج کے 100 سال بعد تک یہ ملک پھر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ مسلمان، تیری ایک کی سستی اس ملک کے فیوچر کی تباہی ہے، بربادی ہے۔ مسلمان، تیرے اس وقت کی غفلت آنے والے وقت میں ان مسجدوں پر تالا پڑنے کی یہ سب کچھ ذمہ داری تیرے ہاتھ میں ہے۔ مسلمان، تیرے یہ ایمانی حرارت کا ٹھنڈا پڑ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آنے والی نسلوں کے اندر قرآن کی تعلیم سے تو مسلمان اور تیری نسلیں محروم ہو جائے گی۔ اب اس وقت ہمیں ضرورت ہے اپنے ایمان کو گرمائیں۔ جہاں بھی جس وقت بھی بات سمجھ میں آتی ہو، نہیں آتی ہو، نہیں سمجھ میں آتا، UCC کیا، یہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے، ایکسان سول کوڈ کیا ہے، مسلم پرسنل لا کا مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، کوئی بات نہیں۔ جس طرح ڈرائیور کے پیچھے ہم بیٹھ جاتے ہیں یہ سمجھ کر کے ڈرائیور کو پتا ہے روڈ کو کہاں سے لے کے جانا ہے، روڈ ٹوٹا ہوا ہے، وہ شارٹ کٹ میں کہاں سے نکلے گا، اس ڈرائیور کو پتا ہے درخت گرا ہوا ہے تو راستہ بدل کر کس راستے سے جانا ہے۔ جو لوگ اس امت کے، اس قوم کے اب اس وقت میں جو جماعتیں، جو تنظیمیں، جو علماء اور جو ذمہ داران اور جو جس قسم کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں کر رہے ہیں یونیفارم سول کوڈ کو نہ لانے کے سلسلے سے جو محنتیں کر رہے ہیں، خدا را تمہیں یہ سمجھ میں نہ بھی آتا ہو تب بھی تم اس کے سپورٹ کے لیے، اس کے سہارے کے لیے، اس کی مدد کے لیے، اس کے حوصلے کے لیے، اس کی جرت کے لیے، اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اس کو ہمت دلانے کے لیے تم آ جاؤ صفوں میں۔ بھلے تمہیں کاروبار چھوڑنا پڑے تو کاروبار چھوڑ کے آؤ، بھلے تمہیں اپنا گھر بار چھوڑ کے آنا پڑے گھر بار کو چھوڑ کے آؤ، اگر بھلے تمہیں آفس کو چھٹی دینا پڑے چھٹیاں کر کے آؤ، لیکن میدان میں اترو گے، ایک دن کی محنت، چند دنوں کی محنت، چند مہینوں کی قربانیاں، انشاءاللہ تمہاری نسلوں کی بھی ایمان کی حفاظت ہوگی۔ آنے والے زمانے میں تمہارے بچیوں کی ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ تم اب اس وقت تم قربانی دو گے، وقت دو گے، ذرہ برابر تم اپنی قربانی کو ان اللہ والوں کے ساتھ، ان ذمہ داروں کے ساتھ، ان تنظیموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے۔ یاد رکھنا تمہاری یہ قربانی اس ملک کے مدرسوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہوگی انشاءاللہ۔ وقت کے حالات کو اگر تم سکون میں بدلو گے، زون کنفرٹیبل اٹھاؤ گے، یہ کہو گے کہ کس کا مسئلہ کس کے سر پہ تھوپنے چلے ہو، ہمیں کیا پرواہ، کون مر رہا ہے اور کیوں مر رہا ہے، کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ مسلمان یہ کہتے کہتے ہی آج نوبت آ گئی، ہمارے سامنے قرآن جلائے گئے۔ مسلمانوں کی ایمان کی حرارت نے اسے نہیں کھڑا کیا۔ ہمارے سامنے اس وقت میں اسٹیج پر کھڑے ہو کر باغ ڈور اسپیچز کے اندر لوگ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیسے شخصیت پر گالم گلوچ سے بات کیے۔ ہمارے ایمانی جرت و جسارت ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے، مر چکے ہیں ہم، جیتے جی دیکھنے کو تو انسان حیوانوں سے گرے ہوئے ہم۔ کیا معلوم، خون تو جانوروں کے اندر بھی ہے، طاقت اور قوت تو بیل بھینسوں کے اندر بھی ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، مثال سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے۔ کیا فائدہ، ہم سے زیادہ ڈنگر اور طاقتور تو وہ بھی ہے، ہم سے زیادہ صلاحیت بندروں کے اندر بھی ہے، ہم سے زیادہ دلیری تو شیر کے اندر بھی ہے، ہم سے زیادہ جسارت تو چیتے کے اندر بھی ہے، ہم سے زیادہ موٹا تازہ تگڑا ہاتھی بھی تو ہے، ہم سے زیادہ لمبا اونچا اونٹ بھی تو ہے۔ اگر کھا کر جنگلوں میں رہ کر ہمدردی کے بغیر، احسانات کے بغیر، لوگوں کا دکھ اٹھائے بغیر، لوگوں کی ہمدردی کرے بغیر، ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کرے بغیر اگر مر جاتا ہے مسلمان، پھر جانور اور مسلمان میں کیا فرق رہ گیا؟ مجھے بتاؤ، میری بات اگر غلط ہے تو آپ کو حق ہے، آپ کو ادھیکار ہے، میں آپ کا چھوٹا ہوں۔ پھر تو مثال یہی ہوئی نا کہ ہمارا جذبہ جانوروں سے زیادہ گرا ہوا ہے، ہم نہیں، ہمارا جذبہ، ہمارے ہوش، ہمارے قوت ایمانی، ہماری جسارت مر چکی ہے، کہنے کو تو مسلمان ہیں، مسجدیں آباد نہیں ہوتی ہیں، حالات پر حالات آ رہے ہیں، طلاق دینا چھوڑتا نہیں مسلمان، فیصلے کورٹوں میں جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے
مارنے مرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے قتل غارت کی ریک پر اتر آتا ہے، اس کے چکر میں پولیس اسٹیشنوں کے چکر کاٹ کر جیلوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ کاش تیرا یہی جذبہ میرے نوجوان اسلام اور ایمان کے لیے کام آتے، تیری ایک کی وجہ سے ساری امت پر مہربانی کا معاملہ ہو جاتا۔ یہ ملک ہے، یہ ملک ہے کس کا؟ میرے باپ کا۔ یہ ملک ہے کس کا؟ میری ماں کا۔ یہ ملک کس کا ہے؟ آدم کا۔ یہ ملک کس کا ہے؟ اماں حوا کا۔ سری لنکا جس وقت ڈیویڈ نہیں ہوا یہ ملک، اس وقت میرے ابا میری اماں، آپ کے ابا آپ کی اماں، دادا آدم اماں حوا اسی ملک میں اترے ہیں، اس ملک سے ان کو نسبت ہے، یہ ملک ان کا ہے، یہ ملک کی سب سے پہلے کڑی ہمارے دادا آدم اور اماں حوا ہے، یہ ملک ہمارے پرخوں کا ہے۔ اسی ملک کو جب انگریز حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر، کالی مرچی کے بزنس اور کاروبار کے نام پر، ہلدی مرچی کے نام پر اور چکلا وغیرہ کے نام پر جس وقت یہاں انگریز مسلط ہوئے اور دھیرے دھیرے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، دھیرے دھیرے انہوں نے مسلمانوں پر اور لوگوں کی تجارتوں کو سلب کیا، اندرونی اعتبار سے اپنی ذہانت اور مینٹالٹی اور چالیکی اور پالیسی کے نام پر انہوں نے اندر ہی اندر انویسٹمنٹ کے نام پر مسلمانوں کا، اوروں کا۔ میرے بھائیوں، اس ملک کا سب سے بڑے مالدار، سب سے زیادہ غنی اور سب سے زیادہ ٹاپ لیول کے اگر کوئی یہاں عہدیدار تھے تو وہ مسلمان تھے۔ مسلمانوں کے ہمارے اپنے پرخوں کی ان جائیدادوں کو، ان کے اپنے کاروباروں کو، ان کی اپنی تجارتوں کو، ان کی اپنی ملازمتوں کو، ان کی کھیتیوں کو، ان کے سیراب دیے ہوئے باغوں کو ان کم بخت گورے انگریزوں نے بڑے چالاکی اور بڑے حربے کے ساتھ میں اندر ہی اندر سب کچھ دبوچ لیا۔ مسلمانوں کو جب ہوش آنا تھا بڑی دیر ہو گئی تھی، بڑی دیر میں سمجھ میں آیا کہ انگریز یہ کالے کمبختوں نے، یہ گورے کمبختوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے، ہمارے بزنس میں انوالومنٹ ہو کر کے انہوں نے ہماری تجارت کو اندر ہی اندر کھا لیا ہے۔ جب تشدد کیا، دھیرے دھیرے جڑنے لگے، جمنے لگے، آنے لگے، وہ وقت دور نہیں گیا کہ اس زمانے کے دور کے اللہ والوں نے ان لوگوں کے مینٹالٹی کو سمجھا، ان کی ذہانت، ان کی چالاک اور چال بازیوں کو پرکھا، تو اس وقت فتویٰ دیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے اس وقت دلی کے اندر 800 مدرسے تھے، اس وقت میں ہی 800 دینی ادارے، سارے 800 دینی اداروں کو بلڈیزروں کے حوالے کر دیا گیا، جو اب اس وقت یو پی کا حال ہے۔ بلڈیزر جس طرح چلائے جا رہے ہیں مظلوموں کے گھروں پر، جس طرح ان کی عمارتوں پر، جس طرح ان کے چھوٹی بڑی جھوپڑیوں پر، جس طرح ان کی بلند و بالا عمارتوں پر، بغیر کسی بیس کے، بغیر کسی ثبوت کے بلڈیزر بابا کے نام سے مشہور ہو گیا ہے کمبخت۔ وہ دور انگریزوں کا واپس لانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں تم بتاؤ، یا تم نہیں بتا سکتے تم اپنے بچوں کو، نسلوں کو بتاؤ، تم نہیں بتا سکتے تو اپنے خون میں لکھ کر یہ کہانیاں رکھ کر جاؤ۔ بابری مسجد ہماری تھی، ہماری ہے، انشاءاللہ وقت آئے گا ہم نہ صحیح ہماری نسلوں کو ہم بتا کر جائیں گے وہ مسجد تھی اور مسجد ہے اور مسجد رہے گی۔ اس طرح بتاؤ، یونیفارم سول کوڈ UCC خدا نہ خواستہ اگر لاگو ہو بھی جائے، ہم لاگو ہونے نہیں دیں گے۔ سب سے پہلی بات، کسی کے مائی کا لال میں جرت و جسارت کرنا، برجستہ کہنا اور بولنا تو آسان ہے، چند مٹھی پر اور ایک بند کمرے کے اندر کھڑے ہو کر یا اپنی مجمع اور اپنی پبلک یا اپنی پاپولیشن میں بتانا تو آسان ہے۔ مرد اور مائی کا بچہ تب کہلائے گا انشاءاللہ جب تو ثابت کر دے اور ہم خاموش رہ جائیں، اس وقت پتہ چلے گا ہماری ایمانی جذبے کیا ہے۔ بھی کریں گے، ساتھ دیں گے انشاءاللہ، یا پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے؟ اگر NRC کے مسئلے میں اگر تم لوگ کھڑے نہ ہوتے، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلتے،
اللہ اکبر، 80 سال کی بوڑھی مائیں، 90 سال کی بوڑھی عورتیں اس وقت NRC کے موقع پر سامنے آ گئی تھیں. چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں نے بچوں کو بٹھانے والے بیگ میں لے کر کے اس میدان میں پہنچے تھے. انہوں نے وہاں چھاتیوں سے لگا کر دودھ پلاتے ہوئے اپنے بچوں سے یہ کہا، میرے بچوں، ہم اس وقت غازی کی شکل میں آ کر کے تجھے دودھ پلا رہے ہیں. اس دودھ کا حق ادا کرنا، کہیں اس ملک کے خون کے بہائے ہوئے ہمارے پرخوں کی دی ہوئی قربانیوں کو بھول نہ جانا اور فراموش نہ کرنا. یہ قربانی تھی. اگر میں تو کہہ رہا ہوں NRC NPR CAA یہ اتنا زیادہ کوئی مہنگا سودا نہیں تھا، لیکن اب جو یونیفارم سول کوڈ بنانے کے چکر میں، UCC کو قائم اور نافذ کرنے کے چکر میں یہ جو ہم سے بھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بتا دیں گے انشاءاللہ نہ تیرا یہ ارادہ، نہ تیری یہ تمنا، نہ تیری یہ چاہت، نہ تیری یہ آرزو انشاءاللہ ہمارے جسموں میں جب تک روح باقی رہے گی، ہمارے جسموں میں جب تک سانس باقی رہے گی، نہ تو یہ کر پائے گا، نہ تیری نسلیں یہ کر پائے گی انشاءاللہ. ضرورت پڑی جان دیں گے، ضرورت پڑی مال دیں گے، ضرورت پڑی ہم اپنی جذبات کو قربان کریں گے، ضرورت پڑی ہم اپنی اولاد کو قربان کریں گے، ضرورت پڑی ہم اپنا مال لگانے کی تو مال لگائیں گے، ضرورت پڑ جائے اپنے وقت کو دینے کی تو وقت دیں گے، ضرورت پڑ جائے رات کو چلنے کی رات میں چل پڑیں گے، ضرورت پڑ جائے دن کے کڑاکے کی دھوپ میں چلنے کی تو انشاءاللہ ایک ذرہ برابر سوچے بغیر نکل پڑیں گے. معاف کیجئے گا، جذبات تو بڑے ہیں، ہوش بھی بڑے ہیں. گزشتہ جمعہ بھی میں نے کچھ الفاظ اور کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی. QR کوڈ بنایا گیا ہے، لیکن اب اس کے علاوہ بھی تو کوئی راستہ نہیں ہے. آپ سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ کو میل کرنا ہے، ای میل کرنا ہے، فون کے ذریعے سے بھیجنا ہے، یہ بھی سپریم کورٹ کی چالاکی، سپریم کورٹ کی سازش ہے. مجھے معاف کیجئے گا، سپریم کورٹ پر اتنی بڑی بات کہنے کی میری جسارت نہیں ہے، مگر ہمیں یقین تھا، ہمیں بھروسہ تھا، ہمیں اعتماد تھا، ہمیں اعتقاد تھا، ہمیں یہ خیال تھا کہ سپریم کورٹ کم سے کم اس ملک کے ان ناپسند شرپسند عناصر کے ساتھ تو نہیں دے گا. مگر وزیر اعظم نے اس بھوپال کی میٹنگ میں جب یہ بات کہی کہ سپریم کورٹ ہمیں یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ یہ جو ہے UCC کو نافذ کیا جائے، کا مطلب کیا ہے تم نہیں سمجھے. بولنے والا اتنا بڑے عہدے پر کھڑے ہو کر اگر وہ بات حوالہ اس بات کا دیتا ہے کہ سپریم کورٹ ہمیں یہ کہتا ہے کہ UCC ہونا چاہیے، کیا مطلب ہے؟ ارے کیا مطلب ہے بھائی؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں اگر تم کیس یا فائٹ لڑنا چاہتے ہو تو وہاں ڈکلیئر ہے، کلیئر ہے، وہ خود اس بات کو مان چکا ہے. سمجھ میں نہیں آئی؟ تم کہاں جاؤ گے؟ سپریم کورٹ سے بھی زیادہ طاقت کوئی ہے؟ ہاں، میجورٹی میں، ایک جٹ ہونے میں، کھڑے ہو جانے میں، ایک رسی کو پکڑ لینے میں، ایک مضبوط ارادے کو تھام لینے میں. ہمارے غیر مسلم بھائی، ہمارے پڑوس میں رہنے والے بھائی، ہمارے ساتھ گلے میں گلے ہاتھ ڈال کر چلنے بیٹھنے والے ہمارے اپنے غیر مسلم بھائی، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر دفعہ گولی صرف مسلمان کو پڑتی ہے، اس دفعہ گولی تو سب کو لگے گی. جیت اور کامیابی صرف عناصر پسند، نفرت پسند، شر پسند، اس ملک کے امن و امان کو ڈھا جانے والے، اس ملک کی سلامتی کو کھا جانے والے، اس ملک کے چور، اس ملک کے لٹیروں کو صرف UCC کا فائدہ ہوگا، نہ کسی غیر مسلم کو فائدہ ہوگا، نہ کسی بدھزم کو فائدہ ہوگا، نہ کسی مذہب کو فائدہ ہوگا، نہ کسی مسلمان کو فائدہ ہوگا، نہ کسی پنجابی، نہ کسی سردار جی کو، نہ کسی جین کو، نہ کسی جو ہے SC والے کو، کسی سے اس UCC سے کسی کو فائدہ نہیں ہے. فائدہ ہوگا تو صرف شر پسند، ظلم ستم کرنے والے
RSS مینٹالٹی رکھنے والے، اور اس سے آگے بڑھ کر اگر میں بتاؤں تو برہمن کے علاوہ کسی کو اس قانون سے فائدہ نہیں ہے، نہ تھا نہ ہوگا۔ اللہ کے واسطے میری اس تقریر کو ضائع مت جانے دو، اللہ کے لیے سمجھو اس بات کو۔ QR کوڈ بنایا گیا ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ امت کے آج بھی نوجوان ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا طبقہ انشاءاللہ موجود ہے، ہمیں بھروسہ ہے جب ضرورت پڑ جائے گی ہمارے اس ملک کو یہ نوجوان ہیرو کی شکل میں سامنے آئیں گے۔ یہ نوجوان اپنے جذبات کو چھوڑ کے شریعت کے لیے اپنے جذبات کو دیں گے۔ یہ نوجوان اپنے خواہشات کو ترک کر کے اسلام کی جسارت اور جرت کو لے کر میدانوں میں اتریں گے۔ آپ نہیں کر سکتے، آپ ان کو بتاؤ بیٹا میرے پاس فون ہے، وہ حضرت بولے نا کیا کہ وہ کیا کہ کر کو دیو، NRC کا کوئی کوڈ بنا اس کو فل کر کے دو۔ اللہ اکبر، معاف کیجئے گا شاید میں آپ کی ہمت کو اب تک تو بڑھایا، اب توڑنے چلا ہوں۔ 80% 87% عورتوں نے میل کیا ہے، 87% کہ UCC ہونا چاہیے۔ کتنے پرسنٹ؟ 87% UCC ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیا فائدہ میری اماں تجھے؟ فائدہ کچھ نہیں۔ میرا بھائی میری دولت دبا لیا، کم سے کم 2 حصے لیا تو لیا، 1 حصہ دینا چاہیے تھا وہ بھی نہیں دیا، ظلم کی ماری۔ اب وہ قانون کے رکھوالی کے اندر جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ بولو، کس نے اس کو مجبور کیا؟ میں نے مجبور کیا۔ کاش میں میری بہن کا حق ادا کر دیا ہوتا، وہ آج یہ کام نہ کرتی، نہیں کرتی۔ عورتوں پر تشدد کیے، ظلم و ستم کیے، انہیں مارا توڑا، ظلم کے چکی میں انہیں پیسا۔ لیکن اللہ معاف کرے، ذرا سی باتوں میں طلاق دو گے، نوبت ٹیشنوں تک آئے گی۔ ذرا سی باتوں میں اب طلاق، مارنا ایک ہاتھ مار لو۔ کوئی عورت کے 2 بول سن لینے سے مرد عورت میں نہیں بدل جائے گا۔ مردان کی یہی نہیں ہے کہ عورت کو مارا جائے، مردان کی یہی نہیں ہے کہ عورت کے بات پر اپنی بات کو دوبارہ اس پر ٹھوپا جائے۔ مردان کی یہ بھی ہے کہ عورت اگر کچھ کہے تو برداشت کرنا، یہ بھی مردان کی ہے۔ اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو سہ لینا، یہ بھی مردان کی ہے۔ اس کی بھری بری باتوں کو سہ کر زندگی لے کر چلنا، یہ بھی مردان کی ہے۔ مرد مانے کو طلاق کی اتھارٹی دی، عورت کو طلاق کی اتھارٹی اسلام نے نہیں دیا، اسے خلا کا دیا۔ کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے عورت جذباتی ہے، عورت جلد فیصلہ لیتی ہے، عورت بہت جلد جو ہے اپنی جذبات کے چکر میں آ جاتی ہے۔ اگر عورت کو بھی طلاق کا اتھارٹی مل جاتی تو ہر مرد آج مطلقہ ہوتا، عورت کو بولتے مطلقہ، مرد کو بولنا پڑتا مطلق۔ مطلق کا مطلب یہ مرد طلاق شدہ ہے، کیونکہ عورت دیر نہیں کرتی طلاق دینے میں، مرد کو اس لیے دیا۔ اور اگر مرد بھی عورتوں جیسے کام کرے، وہ بھی جلد فیصلے لے، وہ بھی ذرا سی باتوں میں اگر منہ موڑ لے، ذرا سی باتوں میں عورتوں اور بچوں کے اپنے گھر کی زندگی کو تباہ کر لے، نتیجہ اگر ٹیشنوں تک جاتا ہے، نتیجہ اگر کورٹ کچہریوں تک جاتا ہے، وہ مظلوم عورت تو وہی کرے گی نا جو اسے ظلم دیکھا ہے۔ برداشت کرنا سیکھو، اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھو، زندگی اور معاشرے کو آسان بناؤ۔ شریعت کا مذاق غیروں اور پراؤں کے ساتھ حل مت کرو۔ گھریلو مسائل دارالقضاؤں میں حل کرو، گھروں کے مسائل، وراثت کے مسائل، پراپرٹی کے مسائل، لین دین کے مسائل، شادی بیاہوں کے مسائل کو مسجد کی کمیٹیوں سے حل کرو، دارالقضاؤں سے حل کرو، امت کے علماء کو بٹھا کر مسئلوں کو حل کرو، ورنہ اوروں کے پاس میرے بھائی اللہ کے لیے مجھے معاف کیجئے گا، جن لوگوں کے پاس پانی اور گائے کے پیشاب میں فرق نہیں، وہ شریعت کا مسئلہ حل کر کے دے گا تمہیں؟ جن لوگوں کے پاس ماں اور بہنوں کی عزت کی آبرو حفاظت نہیں، ان کی عزت محفوظ نہیں، وہ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت کی آبرو کی حفاظت کرے گا؟ UP کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، پیپر اٹھا کر پڑھ لیجئے، میں نے تو اس کو ویڈیو کی شکل میں دیکھا، نیوز کی شکل میں۔ ایک مسلمان گھر کا مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، بدلے میں عورت کیس کرتی پولیس اسٹیشن کے اندر، وہاں وہ کانسٹیبل پتہ نہیں کون ہے بلاتا ہے وہاں پہ،
بلانے کے بعد اس کا FIR کرتا ہے. عورت کہتی ہے کہ میرے شوہر کو جیل تو مت ڈالو, کم سے کم اسے سبق سیکھنے کے لیے 1 آدھ 2 4 دن اندر بند کرو تاکہ وہ ڈر کر میرے ساتھ زندگی بسر کرے. UP کا پیور کوالٹی والا واقعہ. اب وہ بطور ڈرانے اور خوف کے حراست میں لیتا ہے, جیل خانے میں بند کرتا ہے ڈرنے کے لیے. 3 دنوں تک اس عورت کی اس کی رہائی کے لیے اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے. معلوم ہے آپ کو, ذرا سی باتوں میں اسٹیشنوں اور پولیس اسٹیشنوں کے حوالے پیسہ کا زور ہے نا, دکھا لیجئے انشاءاللہ. یہی پیسے کے زور نے مسلمان یہ UCC کے مسئلے کو سامنے لے کر آیا. بہنوں کا حق دبا لیے, بیٹیوں کو جو دینا تھا وہ نہیں دیے. مال پڑا ہوا ہے, کون سی دولت لوگے, کون سی وراثت لوگے. لو یہ یکساں سول کوڈ اگر خدا نہ خواستہ نافذ ہو گیا, تم چاہ کر بھی تم اپنی دولت کو بچا نہیں سکو گے. ڈبل حصہ تو ڈبل حصہ, جتنا ایک مرد کو ملے گا اتنا ایک عورت کو ملے گا. مرد مانا جرت و جسارت میں بیوی کو طلاق دے دے, ادھر عورت کو بھی اتھارٹی ہے, اب حق ملے گا, وہ بھی اس کو چھوڑ سکتی جس طرح اس کو وہ چھوڑے گا. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی میرے بھائی؟ اللہ کے لیے یہ شریعت کا مذاق خود مسلمان نہ بناؤ. مسجدیں کھلی ہیں, نماز نہیں پڑھنے آتا, یہ مسجدوں کا مذاق نہیں ہے. مدرسے بھرے پڑے ہیں, جاؤ دیکھو مدرسوں کے کیا حال ہے. گھر کے اندر ایک بچہ کوئی حافظ قرآن بنانے کو تیار نہیں, مدرسے کو بھیجنے کو تیار نہیں. یہ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں ہے, یہ شریعت کے ساتھ مذاق نہیں ہے. جس نوجوان کو انگریزی لباس پسند ہو, مجھے معاف کیجئے گا بات میں ذرا کڑوی کرتا ہوں, انگریز کو ہم نے اس ملک سے نکالا. انشاءاللہ اگلے مہینہ تو وہی مہینہ ہے, اس سلسلے پر بات کروں گا, لیکن ہلکے انداز میں 2 باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. ہم نے اس ملک سے, جس ملک کو اپنے خون سے سینچا ہے, اس ملک کو خون کی ہولیاں کھیل کر کے اس ملک کو ہم نے بچایا ہے. ہمارے پرخوں کو توپوں کے دہانے پر باندھ کر اڑا دیا جاتا تھا, اور ان کے خیمے بن کر کے اس بم بارود کے بارود میں خیمے بن کر بارش کی طرح لوٹتے گرتے تھے. مولانا جعفر تھانسری رحمت اللہ علیہ, ملک کے آزادی کے فریڈم فائٹر, ان کا نام کوئی نہیں جانتا. مولانا جعفر تھانسری رحمت اللہ علیہ کو جب انگریز ظالموں نے گرفتار کیا اور ان کو ایک ایسی کوٹھری کے اندر بند کیا, اس کوٹھری کے اندر ساری کوٹھری میں میخیں ماری ہوئی تھی, میخیں لگی ہوئی تھی, اور جہاں بھی وہ کھسکتے میخ ان کے بدن کے اندر چبھتا تھا. اور اس ایک ڈبے کو, اس ایک بکسے کو, اس ایک کوٹھری کو ٹرین کے ڈبے میں ڈال دیا جاتا تھا اور ٹرین کو چلایا جاتا تھا, جس سے ٹرین ہلتی تو میخیں ان کے بدن کے اندر چبھتی تھی. جب وہ پہنچے وہاں ملانے کے لیے, ان کی بیوی اور بچے پہنچے حضرت مولانا جعفر تھانسری رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لیے. جب ان کا چھوٹا سا بچہ 4 سال کی عمر کا باپ کا ہاتھ پکڑتا ہے تو ابا کی زبان سے نکلتا ہے, بچہ پوچھتا ہے ابا تم گھر کب آؤ گے؟ اندھیری کوٹھری میں باپ کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے, تو ہاتھوں کو چھو کر اس باپ نے اس بچے کے دل پر, سچ بتاؤ اس کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ کیا باپ نہیں ہے ہم؟ ہمارے جذبے نہیں ہیں؟ ہاں میرے بھائیوں, اس وقت باپ کہتے میرے بچے, ملک کی حفاظت اور ملک سے محبت یہ میرے نبی کی سنت ہے, اس سنت کو نبھاتے اگر میں زندہ لوٹ گیا میں تجھ سے گلے ملوں گا. 4 سال کی عمر کا بچہ, میرے بچے اس ملک کی محبت کو بچاتے اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو, اس ملک کی سلامتی کو, اس ملک کی زمین کو بچاتے اگر میں مر جاؤں میں شہید کہلاؤں گا. قیامت کے دن آ جانا, رسول کے حوض کوثر پر میری اور تیری ملاقات ہوگی. یہ قربانیاں ہیں, یہ جذبات ہیں, اور کوٹھریاں جن میں یہ انگریز گورے جہاں پر خنزیروں کو رکھ کر ذبح کرتے تھے, اس خنزیر کے اندر ان کی چمڑیوں کو نکال کر مسلمانوں کو ڈال کر سیتے تھے, اور اس خنزیر کی چمڑیوں میں لپیٹ کر مسلمانوں کے آگ کے حوالے کرتے تھے. بھول گئے تم؟ 5 لاکھ مسلمانوں نے 3 سال کے اندر اپنے جانوں کے نذرانے اس ملک کو بچانے کے لیے دیے. 15,000 علماء
15,000 علماء صرف 1 سال اس جنگ آزادی کی قربانی میں اس ملک کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ پشاور سے لے کر دلی کے اس ملک کی چاندنی چوک تک کا علاقہ، یا یہاں سے لے کر وہاں تک کا علاقہ، کوئی درخت، کوئی کھمبا، کوئی زمین کا وہ حصہ نہیں تھا جہاں پر علماء کی پگڑیاں اور علماء کے بدن اور علماء کے آنٹیں اور علماء کے ہاتھ، ان کے جسمیں، ان کی بوٹیاں نہ گری ہو۔ راستے پر کوئی نشان ہمیں ایسا نہیں ملتا تھا، ہر جگہ پر ان کے نشان کے ٹکڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے لیے میرے بھائیوں، یہ ملک بڑی قربانیوں سے ہاتھ آیا ہے۔ اگر ہمارے پرخوں کی قربانیاں بھول کر، ان کی ان جذباتوں کو فراموش کر کے، ان کے بہائے ہوئے خون کو ہم نے اگر پیٹھ پیچھے ڈال کر مفاد پرستی کے لیے جیو گے، چند کوڑے پیسے سکوں کے لیے، چند روپے درہم دینار کے لیے سودائے ملک اور آزادی ملک کا اگر کاروبار کرو گے، تمہاری لائف تو نکل جائے گی۔ کیسے نکلے گی؟ تم بھی مارے جاؤ گے اور تمہاری آنے والی نسلیں کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ تم مجھے معاف کیجئے گا، جملہ آخری ہے، تم آنے والے وقت میں جس طرح ٹیپو سلطان کو دھوکہ دینے والا میر ساجد ہمیشہ کے لیے دھتکارا گیا، برباد ہوا، اس طرح تم آنے والے وقت میں نام لے کر تمہاری نسلیں یہ کہیں گی کہ میرا دادا، میرا باپ، میرا پردادا، میری پردادی، میرا پردانا، میرا پڑبامو، میرا پڑباما، میرا پڑچاچا میر صادق تھا۔ یہ ملک کے لیے کالا آئینہ بن جاؤ گے اگر آج قربانی نہیں دو گے۔